The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ میں مزار کے اکم میں پہنچ گیا، اس طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ ایک گوشے میں پناہ لی، یہاں بھی ڈیرے جمے ہوئے تھے، خلقت ہر جگہ موجود تھی۔ ایک جگہ زمین پر لیٹ گیا، رونے کو جی چاہ رہا تھا، بلک بلک کر روتا۔ سریا یاد آ رہی تھی، سینے پر اس کا سر کا لمس، ہاتھ پر اس کی آنکھوں کا لمس زندہ تھا، بیکلی ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اٹھا، آنسوں سے وضو کر چکا تھا، اب پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اور پھر ساری رات پڑھتا گیا۔ سورج نکل آیا، دھوپ نکل آئی، دوپہر ہو گئی، اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ پھر کسی نے شانہ ہلایا، میاں صاحب یہ لے لیجئے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، بینائی ساتھ نہ دے پا رہی تھی، دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ چند خاکے سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہے؟ وہ مشکل کہا۔ دال دلیا ہے میاں صاحب۔ شکریہ بھائی، حاجت نہیں ہے۔ لے لو میاں صاحب، غریب کا دل نہ توڑو، قسم اللہ کی۔ بھائی بہت شکریہ، ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میاں صاحب، رات سے اسی طرح بیٹھے ہو، ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، انتڑیاں اینٹ گئی ہوں گی ایمان کی قسم۔ میں نے چونک کر کہا، رات کو قوالیوں سے لوٹا تو دیکھا تھا تمہیں، 3 بار آنکھ کھلی تو ایسے ہی دیکھا، صبح سے ایسے ہی بیٹھے ہو۔ لو میاں صاحب لے لو، ہم بھی مسلمان بھائی ہیں۔ جی ضرورت نہیں ہے۔ لے لو میاں صاحب، تمہیں بابا شاہجہاں کا واسطہ، اماں اتنی خوشامد کر رہے ہیں، مان لو، ہماری بھی خوشی ہو جائے گی۔ دل ڈوبا ڈوبا تھا، پیٹ بے شک خالی تھا، لیکن کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ شخص اس طرح اصرار کر رہا تھا کہ مجبور ہو گیا۔ کیا لایا تھا وہ جانتا ہوگا۔ جو دیا، کھانے لگا، اور کچھ دیر کے بعد شکم سیر ہو گیا۔ اس نے پانی بھی پلایا تھا۔ ہمارے حق میں دعائے خیر کرنا میاں صاحب، 18 سال ہو گئے تھے بیاہ کو، اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بابا جی کے مزار پر منت مانی، بیٹا مل گیا، اللہ کے فضل سے۔ منت پوری کرنے آئے تھے۔ لونڈے کا نام فضل الدین رکھا گیا ہے، ہمارا نام کمال الدین پہلوان ہے، خورجے کے رہنے والے ہیں۔ نام ہے اپنا تمہاری دعا سے۔ خورجے کے اسٹیشن پر اتر کر کمال پہلوان کا اکھاڑا پوچھ لو، سیدھے پہنچ جاؤ گے، اور کوئی ضرورت ہو تو بتا دو۔ نہیں بھائی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ دعا ضرور کرنا، بس چلتے ہیں۔ وہ سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ میں نے اس کی آواز سنی، اماں عمر چھوٹی ہے تو کیا، دیکھتے نہیں کتنے عبادت گزار ہیں، پہنچے ہوئے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی آواز دور ہو گئی۔ پیٹ بھرا تو آنکھوں میں کچھ روشنی جاگی، دل کو سنبھالنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بے اختیار کیوں ہو گیا؟ اس دشت ویراں میں کسی کا بسیرا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کیا گیا درست ہی تو ہے، ماں باپ بہن بھائی کے لیے تو دل کو سمجھا گیا، مگر ایک صورت آنکھوں میں بسی تو اتنا بے بس ہو گیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے کیے دھرے پر پانی پھر گیا۔ سریا کے لیے دل میں صرف ہمدردی نہیں تھی، جس طرح بے اختیار ہو گیا تھا، اس سے کچھ اور ہی احساس ہو رہا تھا۔ کراہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور مزار شریف کی طرف چل پڑا۔ بابا صاحب کے قدموں میں ہی سکون مل سکتا تھا۔ چلتا رہا، سوچتا رہا۔ گنگا دھر نے سوچا ہوگا کہ خود غرض اور ناس پاس ہوں، بے مروت ہوں، ملے بغیر خاموشی سے چلا آیا، مگر ان سے رخصت ہونے کے لمحات شاید کچھ اور زخم لگا دیتے، نہ جانے کس طرح بے اختیار ہو جاتا، کچھ اور گناہ ہو جاتے، اور نہ جانے سریا نے کیا سوچا ہوگا۔ رفتار تیز کر دی، جلد از جلد بابا جی کے قدموں پہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ پہنچ گیا، آنکھیں بند کر لیں، دہائی دینے لگا، سکون مانگ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ قرار آنے لگا، زائرین جوک در جوک آ رہے تھے۔ رات ہو گئی، خوب رات ہو گئی، قوالی جم گئی، لوگ مزار سے ہٹ گئے۔ ہارمونیم اور ڈھولک کی ملی جلی آوازوں کے ساتھ قوالوں کے سر سنائی دینے لگے۔ کیا گا رہے تھے کچھ اندازہ نہیں تھا، ٹوٹا ٹوٹا تھا، خود پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ سب کچھ پانے کے بعد سب کچھ کھونے کا خوف دل میں بیدار ہو گیا تھا۔ تھک گیا تو اٹھ گیا، ایک پرسکون گوشہ تلاش کیا، لیٹ گیا۔ نیم غشی سی تاری تھی، سو جانا چاہتا تھا، بڑی مشکل سے نیند آئی۔ صبح کو جاگا، حالت کسی قدر بہتر ہو گئی تھی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو 4 روپے موجود تھے۔ بڑا کھرا حساب کتاب تھا۔ جن دنوں گنگا دھر جی کے ذمہ کھا رہا تھا،
वजीफ़ा नहीं मिला था, मगर आज 4 रुपये मौजूद थे। एकदम दिल में खुशी जाग उठी। वजीफ़ा मिला है। इससे ये अंदाज़ा हुआ कि ना खुशी नहीं है, काबिल मुआफ़ी हूँ, बर वक्त संभल गया हूँ, हुक्म मानने वालों में तसव्वुर किया गया हूँ। बाबा जी, नाश्ता करोगे? नहीं भाई, फ़कीर नहीं हूँ, जवाब दिया। अपनी जगह से उठा, चाय डबल रोटी ख़रीदी, नाश्ता किया। कल 12 आने खर्च हुए, दिन आसानी से गुजरेगा। कोई और हुक्म नहीं मिला था। जब तक दूसरा हुक्म न मिले यही रहना है। कोई काम नहीं सौंपा गया था। रहनुमाई ज़रूर होगी, यकीन था। दिन गुजरा, कोई शाम के 5 बजे होंगे। आसपास लोग मौजूद थे, सब अपने अपने मशागिल में लगे हुए थे। अचानक उकब में एक साया सा महसूस हुआ। पलट भी नहीं पाया था कि जहन में धमाका सा हुआ। एक आवाज़ सुनाई दी। कुछ समझ में नहीं आया था कि दूसरा धमाका हुआ। कोई शय दूसरी बार जहन पर लगी थी। एकदम शोर मचा, लोग दौड़े। मैं बातिल नखास्ता उठ खड़ा हुआ। तब मैंने देखा नौजवान आदमी था। हाथ में चरी हुई लकड़ी का बड़ा सा कुंदा था। आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने तीसरी बार उसके कंधे से मेरे सर का निशाना बनाया। इससे पहले भी शायद उसने 2 बार मुझ पर इस लकड़ी से भरपूर वार किया था, मगर अल्लाह को बचाना मकसूद था। दोनों वार खाली गए थे। तीसरा वार उन लोगों ने रोक लिया जो मेरी मदद को पहुंचे थे। एक आवाज़ उभरी, अबे पीछे से वार करता है बुज़दिल की औलाद, ये लकड़ी फेंक दे भूतनी वाले, नहीं तो कैंची लगाकर गुच्ची उतार देंगे, जिंदगी भर गर्दन सीधी नहीं कर सकेगा। अबे कमाले पहलवान की कैंची है, ऐरे गैरे की नहीं। आवाज़ भी पहचान ली थी, सूरत भी। कमालुद्दीन पहलवान खोरजे वाले थे, मुझे खाना खिला चुके थे। मगर ये नौजवान कौन है? मैंने कमालुद्दीन पहलवान के शिकंजे में फंसे नौजवान को देखा। उन्होंने उसकी दोनों बगलों में हाथ डालकर गर्दन पर जमा रखे थे और नौजवान बेबस हो गया था। मगर ये शक्ल, ये सूरत जानी पहचानी थी। उसे भी कहीं देखा था। कहाँ कहाँ? अबे कुंदा अभी तक नहीं गिराया? काम कर ही दे तेरा क्या? कमाले पहलवान ने कहा। फिर बराबर खड़े हुए शख्स से बोला, अम्मा चमन भाई, कुंदा ले लो इसके हाथ से, वरना मेरे को गुस्सा आ रहा है। दूसरे आदमी ने नौजवान के हाथ से लकड़ी छीन ली और कमाले पहलवान ने नौजवान को झटका देकर छोड़ दिया। वो ऊंधे मुंह गिरा था और उसके बाद सीधा नहीं हुआ था। जान होती नहीं ससुरों में और खून खराबा करने निकल पड़ते हैं। फिर कमाले पहलवान ने मुझे देखते हुए कहा, मियाँ साहिब, तुमसे क्या दुश्मनी हो गई इसकी? तुम तो बड़े अल्लाह वाले हो। अल्लाह जाने, मैंने आहिस्ता से कहा। अम्मा देख चमन मियाँ, क्या हो गया इसे? मन का तो नहीं टूट गया कहीं? पहलवान ने कहा और लकड़ी छीनने वाले साहिब आगे बढ़कर ऊंधे पड़े हुए नौजवान को सीधा करने लगे। मगर बिजली सी चमक गई। नौजवान सीधा होते ही उछला और उठकर बुरी तरह भागा। पकड़ियो! चमन मियाँ चीखे, मगर मैंने उनका रास्ता रोक लिया। जाने दीजिए, भाग गया, भाग जाने दीजिए। हाँ छोड़ो चमन मियाँ, मगर झगड़ा क्या था मियाँ साहिब? अर्ज किया ना, अल्लाह ही जानता है। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अजीब बात है। हालांकि लकड़ी उसने ऐसी ताक कर मारी थी कि अगर पड़ जाती कहीं तो कुतर गए थे कसम अल्लाह की। कमाल है, लोग अल्लाह वालों को भी नहीं छोड़ते। जमा होने वाले मुंतशिर हो गए, मगर मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया। वो रात याद आई जब मुझ पर खंजर से हमला हुआ था। कि उस रात भी हमला आवर यही नौजवान था। वो हमला भी जानलेवा था। अगर गंगाधर जी शोर न मचाते तो सोते में दूसरा वार जरूर कारगर हो जाता। और उस वक्त भी उसने अपनी दानिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्यों? आखिर क्यों? उसकी आंखों में नफरत थी, खून था, जैसे वो मुझे हर कीमत पर ख़त्म कर देना चाहता हो। और उसका चेहरा, वो चेहरा देखा देखा क्यों लग रहा था? कहाँ देखा था मैंने उसे? कुछ याद नहीं आया। देखा होगा, क्या कहा जा सकता है? जहन उस तरफ से हट गया, खुद भी वहाँ से हट गया। रात हो गई, हमलावर भाग गया था। वो फिर कोशिश करेगा। जिंदगी हुई तो फिर अल्लाह बचने के असबाब पैदा कर देगा। और अगर मौत इसी तरह किसी के हाथों लिखी है तो क्या बुरी है। अलबत्ता खा पी कर लेटा तो जहन मुतज़ाद ख्यालात में उलझा हुआ था। सुरैया दिल में कसकी। फिर उस नौजवान का चेहरा आंखों में अटक गया। अचानक कुछ मनाजिर उजागर हुए। ये कौन सी जगह है? गालिबन काली कुंड था, महावती का काली कुंड। महावती हाथ में खंजर लिए आगे बढ़ रही थी और काली के मुजस्मे के करीब कोई घुटनों में सर दिए हुए बैठा था। फिर भूरिया चरण नजर आया। लंगड़ी पूरनी, सुसरी कचौंधी है निरी। ए छोरा, होश ठिकाने आए तेरे?
اٹھ کھڑا ہو، یہ اماوس کی رات پیدا ہوا ہے اور پائل ہے، میرے پاس سے بھاگا ہوا ہے، یہ اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے۔ دماغ کو اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ پورا بدن ہل گیا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ پہچان لیا تھا میں نے اسے، اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ وہی نوجوان تھا جسے میں نے کالی کنڈ میں مہاوتی کا قیدی دیکھا تھا اور بھوریا چرن اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ کمنڈل میں مکڑیاں بھری ہوئی تھیں، پیلی پیلی بے شمار مکڑیاں۔ ماتر نے یہی کہا تھا، وہ بھوریا چرن ہی تھا، وہ یہاں موجود ہے۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اٹھ کر پاگلوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ رخ مزار کی طرف تھا، پیروں میں کسی طاقتور گھوڑے جیسی طاقت آ گئی تھی اور قلانچیں بھر رہا تھا۔ مزار پر قوالیاں ہو رہی تھی، لوگ قوالوں کے گرد جمع تھے۔ میں مزار مبارک کے پاس جا پہنچا، بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قرب جوار میں کوئی موجود نہیں تھا، سب قوالیوں میں مگن تھے۔ میں نے ایک ایسے ستون کی آڑ میں جگہ بنا لی جہاں سے مزار پر نظر رکھی جا سکے۔ مزار شریف کے عقب میں طاق بنے ہوئے تھے، میری نگاہوں نے ان طاقوں کا طواف کیا، تمام طاق خالی تھے۔ دل میں بہت کچھ تھا، یہاں آ کر سکون ہوا تھا، وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ سانسیں درست کرتا رہا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، ایک لمحہ نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ انتظار کروں گا، خواہ کتنا ہی وقت گزر جائے۔ شام ہو گئی، بھوکا پیاسا تھا مگر فکر نہیں تھی، عادت تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس نگرانی کر رہا تھا۔ وقت آ گیا، میرا خیال درست نکلا، مغرب کا وقت تھا۔ نمازیوں نے کچھ فاصلے پر صفیں بنا لی تھیں، ایک شخص اذان کہہ رہا تھا۔ میں نے اس جگہ نماز ادا کی اور پھر آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا ہی تھا کہ میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کی ملگجی چادر اوڑھے ہوئے تھا، شومے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اکثر ایسے لوگ مزار پر آتے تھے، لیکن میرے دل نے کہا کہ انتظار ختم ہو گیا ہے، عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا پورا جسم چادر میں ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ بھی چادر کے اندر تھے۔ مزار اقدس کے عقب میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کسی بھوکے عقاب کی مانند پر تول لیے، اور پھر جو ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ چادر سے باہر نکالا، میرے حلق سے ایک غضبناک چیخ نکل گئی۔ میں برق کی طرح اس کی طرف لپکا، اس نے مجھے دیکھ لیا، پہچان لیا اور پھر ایک سمت چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنا عمل مکمل نہیں کر سکا تھا۔ سامنے کی سمت بھاگنے کے بجائے وہ مزار کے عقبی حصے کی طرف دوڑا تھا۔ ایک پتلی سی جگہ مزار کے عقب میں جانے کے لیے بنی ہوئی تھی، پیچھے ایک چھوٹا سا احاطہ تھا۔ چونکہ مزار ایک بلند ٹیلے پر بنا ہوا تھا، اس لیے احاطے کے بعد ڈھلان پھیلے ہوئے تھے۔ اس سمت بلندی تک آنے کے لیے سیڑھیاں نہیں بنائی گئی تھی تاکہ لوگ اس طرف نہ آ سکیں۔ احاطے میں کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھا، پھر اچھل کر احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ پلک جھپکتے وہ دوسری طرف ڈھلان میں کود گیا۔ میں جس جگہ تک پہنچا تھا وہیں سے احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے میں نے اسے ڈھلان میں لڑکتے ہوئے دیکھا۔ بدحواسی کے عالم میں نیچے کودتے ہوئے وہ اپنا توازن نہیں قائم رکھ سکا تھا اور بری طرح گرا تھا، لیکن میں نے اس کی طرح بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مناسب جگہ دیکھ کر نیچے کودا اور تیزی سے اس کے عقب میں اترنے لگا۔ دوسرے لوگوں کو اس بھاگ دوڑ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں قدم جما کر نیچے اترتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ دامن میں پہنچ گیا۔ وہ جس طرح گرا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، ٹیلے کے دامن میں پہنچ کر وہ ساکت ہو گیا، مگر میں نے اس پر توجہ دینے کے بجائے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور اس سے کچھ فاصلے پر وہی منحوس گڈا پڑا ہوا تھا، وہی گڈا جو میری تباہی کا باعث بنا تھا۔ بھوریا چرن کا وہ ناپاک پتلا جسے وہ مزار اقدس پر پہنچانا چاہتا تھا، ناقابل شکست سفلی قوتوں کے حصول کے لیے۔ خدا کا احسان تھا کہ اسے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے شدت غضب سے دانت بھینج کر اس پتلے کی طرف دیکھا۔ میں اس کے ناپاک وجود کو فنا کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے ارادے سے واقف ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس ننھے سے پتلے نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، مگر میں بھی کسی گھوڑے کی رفتار سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لے کر اس پر دے مارا۔ نشانہ ٹھیک رہا اور وہ اچھل کر گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ بری طرح لوٹنے لگا۔ میں یہی سمجھا کہ اس کے شدید چوٹ لگی ہے، لیکن لوٹتے لوٹتے اس کا حجم گھٹنے لگا اور چشم زدن میں اس نے پیلے رنگ کی ایک بدشکل مکڑی کا روپ دھار لیا اور
اور پھر تیزی سے رینگتا ہوا وہ قریب کی چٹان کے ایک ننھے سے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ تب میں اس کی شیطانیت سمجھا۔ میں سوراخ کے قریب پہنچ گیا۔ نیچے جھک کر میں نے سوراخ میں انگلی داخل کر دی، مگر سوراخ بہت گہرا تھا۔ مجھ پر دیوانگی طاری تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر پڑا ہوا ایک وزنی پتھر اٹھا کر میں اس سوراخ پر مارنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اسے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر اس پتھر کی ضربیں چٹان پر اثر انداز نہ ہو سکیں اور میرے ہاتھ میں دبا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس ناکامی پر مجھے شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ کاش کچھ ہو سکتا۔ کیا کروں؟ اس سوراخ کے قریب آگ جلا دوں، مگر کیسے؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اتنا ضرور کیا میں نے کہ ٹوٹے پتھروں کے ٹکڑے سوراخ کے منہ پر رکھ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، کسی نے اس بھاگ دوڑ پر توجہ نہیں دی تھی، کوئی سمجھ ہی نہیں پایا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سوراخ کو گھورتا رہا، بھوریا چرن کو باہر نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور پھر کمبخت پراسرار شیطانی علوم کا ماہر ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا۔ وہ تو صرف میری پہنچ سے نکلنے کے لیے اس نے سوراخ کی پناہ حاصل کی تھی، ورنہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جسے اس نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ پلٹ کر نگاہ دوڑائی تو اسے وہیں ساکت پایا۔ میں پلٹ کر اس کی طرف چل پڑا اور چند لمحات کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر اس کے زخموں کو دیکھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے بدن چھل گیا تھا، کپڑے خون میں ڈوب گئے تھے، سر میں بھی چوٹ لگی تھی اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اپنے لباس سے کچھ پٹیاں پھاڑ کر میں نے اس کے زخموں پر باندھی۔ ابھی اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ شاید کسی نے ادھر دیکھ لیا تھا۔ چند افراد سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ گر پڑا ہے۔ کیسے؟ غلطی سے اس طرف آ گیا تھا۔ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں کیا؟ پتہ نہیں۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں، ایک شخص نے کہا اور لڑکے کے قریب بیٹھ کر اس کا بدن ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں لڑکے کے بدن کو ٹٹول رہے تھے۔ پھر وہ بولا، نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی۔ تمہارا کون ہے یہ؟ بھائی ہے، میں نے جواب دیا۔ ادھر کیسے آ گیا تھا؟ دماغی توازن خراب ہے، میں نے جواب دیا، اور بہت سے انسانوں کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ مذہب کے رشتے سے میرا بھائی تھا اور اسی مشکل کا شکار ہوا تھا جس سے میں عرصہ دراز سے گزر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بھوریا چرن کے طلسم کا شکار تھا اور اس کا ذہن اس کے قبضے میں نہیں تھا۔ سب ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ بے ہوش نوجوان کو اٹھایا گیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں سے دور مزار شریف کے سامنے والے حصے میں لے آیا گیا۔ اس کے تمام زخم دیکھ کر ان پر پٹیاں کسی گئیں۔ جس شخص نے اس کی ہڈیاں دیکھی تھیں وہ ہڈیوں کا علاج کرنے والا ایک پہلوان تھا۔ اس نے اپنے طور پر نوجوان کی دیکھ بھال کی اور دوائیں اور پتے وغیرہ اس کے زخموں پر کس دیے۔ اسی اثنا میں وہ ہوش میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے انداز میں وحشت ابھری، لیکن میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، آرام سے لیٹے رہو، تمہیں چوٹیں لگی ہیں، شاباش، کوئی فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیں۔ ان کی مہربانیوں کا شکریہ۔ ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے اور میں نوجوان کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ آیا اس وقت بھی بھوریا چرن کے سحر کا شکار ہے یا آزاد ہے؟ اس کا جسم مسلسل کپکپا رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کچھ کھاؤ گے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ مار دو، مار دو، تم ہی مجھے مار دو، خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے مار دو، مجھے ہلاک کر دو، تمہارا بھلا ہوگا، ثواب ہوگا تمہیں، مجھے مار دو۔ وہ کپکپاتی آواز میں ہولے ہولے رو رہا تھا، حد سے زیادہ سہمے ہوئے انسان کی مانند جسے کسی سے ہمدردی کی توقع نہ ہو، جسے کہیں سے زندگی کی امید نہ ہو۔ میں محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا، اگر تمہیں یاد ہے کہ تم نے 2 بار مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اگر تمہیں یاد ہے کہ اس رات تم نے خنجر سے حملہ کر کے مجھے شدید زخمی کر دیا تھا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان دونوں حملوں کے لیے میں نے خلوص دل سے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ مکمل اطمینان رکھو۔ دوسری بات یہ کہ کسی کی زندگی لینے سے کبھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں، میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں۔
مگر مگر وہ رک کر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ کلمہ طیبہ یاد ہے؟ ہاں ہاں، وہ بدستور سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ پڑھو، میں نے کہا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میرے بار بار کہنے سے اس نے کلمہ شریف پڑھا، ایک بار، دوسری بار اور پھر تیسری بار۔ میں نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم اللہ رب العزت کے پناہ میں ہو، دل سے یہ خوف نکال دو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بوریا چرن کا شکار ضرور ہے مگر اس کے حواس درست ہیں۔ اکرام احمد۔ میرا نام مسعود احمد ہے۔ تم میرے چھوٹے بھائی کی مانند ہو، بالکل پریشان نہ ہو، خود کو سنبھال لو۔ رات چھا گئی تھی، جگہ جگہ روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ جس جگہ ہم موجود تھے وہاں بھی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر بولا، تم مجھے معاف کر دو، لیکن وہ کچھ دیر گزرے گی اور وہ چاروں طرف سے آ جائیں گی۔ وہ وہ میرے جسم کو نوچیں گی، مجھے کاٹیں گی۔ تم دیکھ لینا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ ہاں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تمہیں میری مجبوری پتہ چل جائے گی۔ اس نے سہمی ہوئی نظریں زمین پر ڈالی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے دوبارہ شدید خوف نمودار ہو گیا۔ دیکھو، وہ دیکھو، وہ آ گئی، دیکھ لو، وہ آ گئی۔ ہاں، وہ آ گئی، میں نے جھوٹ تو نہ کہا تھا، دیکھ لو، خود دیکھ لو۔ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے سردی سے بخار چڑھ رہا ہو، لیکن اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ بے شمار ننھی ننھی سرخ چنگاریاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں، وہ زمین پر رنگتی اسی سمت بڑھ رہی تھیں۔ میرے منہ سے حیرت سے لہجے میں نکلا، یہ کیا ہے؟ پیلے رنگ کی زہریلی مکڑیاں، یہ سب میرے پورے بدن سے چمٹ جائیں گی اور میرے، ہاں، سوئیاں، میرا گلا بند ہو جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی، یہ میرا خون پیتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ لو، بس اب۔ وہ نڈھال ہونے لگا۔ بے اختیار میرے منہ سے درود شریف جاری ہو گیا۔ صرف 3 بار درود شریف پڑھ کر میں نے انگلی سے زمین پر ایک وسیع دائرہ بنایا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا، پترائی ہوئی آنکھوں سے ان مکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گی، میں نے پر یقین آواز میں کہا۔ کوئی نہیں روک سکتا انہیں، وہ دیکھو، وہ آ گئی۔ وہ آگے نہیں آئیں گی اکرام، جہاں تک وہ پہنچی ہیں وہاں سے آگے نہیں آئیں گی۔ دیکھ لو، وہ میرے بنائے ہوئے حصار کو عبور نہیں کر پا رہی، دیکھ لو۔ دیکھا؟ مکڑیاں رک گئی تھیں، وہ ایک دائرے کی شکل میں پھیل گئی تھیں اور حصار کی لکیر کو واقعی عبور نہیں کر رہی تھیں، حالانکہ ان میں سخت اضطراب پایا جاتا تھا۔ وہ اندر گھس آنے کے لیے بے چین تھیں۔ یہ تو واقعی رک گئیں، اکرام کے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تمہیں ان کا حشر دکھاؤں؟ میں نے بے خیالی کے عالم میں کہا۔ پھر میرے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے اور میرے ہونٹوں سے ہوا خارج ہونے لگی۔ حالانکہ ہونٹوں سے خارج ہونے والی ہوا تھی ہی کتنی، لیکن جہاں ہوا لگی تھی وہاں کی مکڑیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئی تھیں۔ میں نے رخ بدل کر پھونک ماری اور مکڑیوں کی صفیں اکھڑ گئیں۔ باقی مکڑیاں سہم کر بھاگنے لگیں اور میں مسلسل ان پر پھونکے مارتا رہا۔ پھر وہاں کسی مکڑی کا نام و نشان بھی نہیں رہ گیا تھا اور اچانک ہی مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، بہت انوکھا خیال۔ مکڑیوں کو دیکھ کر حصار بنانے کا خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اچانک ہی سوچے سمجھے بغیر میرے ہونٹوں سے درود پاک جاری ہو گیا تھا۔ اس میں میری کسی سوچی سمجھی کوشش کا دخل نہیں تھا، یہ خود بخود ہوا تھا اور اس سے ایک نتیجہ اخذ ہو رہا تھا، میری رہنمائی ہو رہی تھی۔ خدا کے فضل سے مجھے جو کرنا ہوتا تھا وہ مجھ سے خود بخود سرزد ہو جاتا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں زخمی ہونے کے بعد خود پر حملہ کرنے والے کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرتا اور ممکن تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم بھی ہو جاتا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں تھی، میری اپنی ذات کا معاملہ تھا۔ جب وقت آیا تو سب کچھ منکشف ہو گیا۔ ہاں، یہ تو بڑا احسان ہے اس ذات باری کا، دل کو خوشی ہوئی تھی۔ مسعود بھائی، اکرام کی لرزتی ہوئی آواز ابھری اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کہو، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ آپ نے خود مجھے اجازت دی تھی؟ کیسی اجازت؟ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے چھوٹے بھائی کی مانند ہوں، اس لیے میرے منہ سے مسعود بھائی نکل گیا، وہ پشمردہ لہجے میں بولا۔ تو پھر آپ میرے مسعود بھائی کہنے سے ناراض ہوئے ہیں نا؟ پاگل ہو تم، آپ ناراض نہیں ہوئے، یہ ناراض ہونے والی بات ہے کیا؟ آپ نے میری مجبوری پر یقین کر لیا۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ میرا رویہ
مختلف ہوتا۔ خدا کی قسم مسعود بھائی، خدا کی قسم میں ایک شیطان کے زیر اثر تھا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں اکرام، مجھے معلوم ہے، میں نے اسے پہلی بار ناکام دیکھا ہے۔ یہ شیطان مکڑیاں میری آنکھوں کے سامنے کئی زندہ انسانوں کو پلک جھپکتے ہڈیوں کا پنجر بنا چکی ہیں۔ یہ اس کے اشارے پر عمل کرتی ہیں۔ اگر وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ انسانی گوشت کھا جاؤ تو یہ مکڑیاں اسے نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی کا خون پی لو تو ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسعود بھائی، انسانی جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی نہیں رہتا اور یہ پیلی سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ ان کا ہجوم بڑھ جاتا ہے، یہ خون پی کر پھول جاتی ہیں۔ میں اس سے ذرا بھی انحراف کرتا تھا تو یہ مکڑیاں میرے بدن میں اپنے ڈنک چبوتی تھیں اور آہ اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نے کہا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں مسعود بھائی، آپ اللہ والے ہیں، خدا کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ نہیں بھائی، بری بات ہے، توبہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے پناہ نہ مانگو، کسی کو پناہ دینے کی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میں تھک گیا ہوں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل سے اس کا خوف بالکل نکال دو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آؤ یہاں سے چلتے ہیں، آؤ۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے ساتھ لے کر مزار سے بہت دور نکل آیا۔ اتفاق سے وہاں پہنچ گیا جہاں گنگا دھر جی کی چولداری لگی ہوئی تھی۔ وہ جگہ خالی تھی، صرف چند نشان نظر آ رہے تھے۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور پھر میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اکرام کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ وہ بولا، اب میں کیا کروں مسعود بھائی؟ یہیں آرام کرو۔ آپ اب سو جائیں گے اور اگر وہ آ گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہیں گرد حصار بنائے دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نماز آتی ہے تمہیں؟ ہاں، نماز پڑھا کرو، ہر بلا تم سے دور رہے گی۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہارے گرد حصار بنا دوں۔ میں نے درود پاک کا تحفظ اپنے اور اس کے لیے حاصل کیا اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ حصار میں بیٹھ گیا۔ مجھے خوشدلی سے اس بارے میں کچھ بتاؤ گے اکرام احمد؟ آپ حکم دیں تو ضرور بتاؤں گا۔ حکم نہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کے طلسم میں گرفتار ہو کر 2 بار آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تمہیں بے گناہ قرار دیا ہے۔ شکریہ مسعود بھائی، آپ نے مجھ پر اعتبار کر لیا، ورنہ آپ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال کرتا۔ اپنا نام بتا چکا ہوں، میں نے اور میری بہن نے بچپن سے ہی دکھ اٹھائے ہیں۔ بڑی انوکھی کہانی ہے میری۔ میں بستی جونا پوری کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد نظام احمد مرحوم ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ اپنے اصولوں میں بہت سخت تھے وہ، پھر گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک تھا۔ ہولی کے موقع پر کسی ہندو نے ان پر رنگ پھینک دیا، انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ والد صاحب گرفتار ہو گئے اور انہیں موت کی سزا ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے، ہمارے جینے کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ ماں والد صاحب کی گرفتاری کے بعد سے ہی بیمار رہنے لگی تھی، فاقہ کشی اور بے کسی کی زندگی گزارنے لگی، اور ہم بستی کے ہندوؤں کی نفرت کا الگ شکار تھے۔ رشتے کے ایک ماموں بھرسنڈا میں رہتے تھے، ہم مجبور ہو کر بھرسنڈا چلے گئے۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ برسنڈا کے نام کے ساتھ مجھے مہاوتی یاد آ گئی تھی، پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ عالمی استغراق میں اس نوجوان کو میں نے مہاوتی کی قید میں دیکھا تھا۔ برسنڈا، اس نے جواب دیا۔ پھر؟ ماموں خود غریب آدمی تھے، بال بچوں والے تھے، ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے مگر ہمارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ماموں بھی مر گئے اور میں محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کا پیٹ بھرنے لگا۔ برسنڈا ماموں کی وجہ سے آیا تھا، نہ وہ رہے نہ ماں رہی، چنانچہ میں بہن کو لے کر جونا پوری واپس آ گیا۔ یہاں زندگی کچھ بہتر گزرنے لگی، مگر بہن کا خیال دل میں چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ وہ اب میری ذمہ داری تھی اور اس کے مستقبل کے لیے میں پریشان رہتا تھا، مگر کچھ نہیں بن پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا مگر میرے حالات خراب تر ہوتے گئے۔ جہاں نوکری کرتا تھا وہاں کچھ دوست بن گئے تھے، یہ جوا اور سٹا کھیلتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی سٹا کھیلنے کی لت لگا دی اور میں باقاعدہ سٹا کھیلنے لگا۔ کبھی تھوڑا بہت جیت بھی جاتا تھا مگر اس طرح کے بعد میں سب برابر ہو جاتا تھا۔ دیوان لال میرا دوست تھا، وہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے کے لیے جنتر منتر کرتا رہتا تھا۔ جوگیوں، سنیاسیوں
اور سادھو سنتوں کے پھیر میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن شمشان گھاٹ پر ایک سادھو دھونی رمائے نظر آیا۔ بڑا بدشکل آدمی تھا۔ دیوان لال وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ سادھو مہاراج کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کوئی منتر پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک نئی جلی ہوئی چتا موجود تھی جس میں بہت سی انسانی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ سادھو مہاراج کچھ دیر تک منتر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بند مٹھی کھولی اور چتا کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جلا ہوا مردہ جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اپنی ہڈیاں سمیت کر اٹھنے لگا اور پھر چتا سے نکل کر سادھو مہاراج کے سامنے پہنچ گیا۔ دیوان لال تو دہشت سے چیخ مار کر بھاگ گیا تھا، لیکن میرے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور وہیں بیٹھا تھر تھر کانپنے لگا۔ لیکن دیوان لال کی چیخ پر سادھو مہاراج چونک پڑے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے دیوان لال کو دیکھا۔ پھر ان کی نظریں مجھ پر آ کر ٹک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصے کے آثار تھے اور وہ بری طرح سرخ ہو رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کا غصہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان کا چہرے پر حیرت کے آثار بکھر گئے ہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے مؤدب مردے کو اشارہ کیا اور بولے، جا جا بھاگ جا بھاگ جا، اور مردہ خاموشی سے واپس جا کر اپنی چتا میں لیٹ گیا۔ سادھو مہاراج دلچسپی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا بات ہے ہانکا، کیا بات ہے بالکا، کیسے آ بیٹھا میرے پاس، اور کون ہے وہ کمدلا جو بھاگ گیا؟ میرے منہ سے خوف کے مارے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے ہاتھ اٹھائے اور انہیں جوڑ کر عاجزی سے بولا، معافی چاہتا ہوں سادھو مہاراج، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کمبخت دیوان لال مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا، ورنہ میں آپ کو پریشان نہ کرتا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سٹے کا نمبر معلوم کرنے آیا ہے نا؟ جی مہاراج۔ دولت کمانا چاہتا ہے؟ دولت کمانا چاہتا ہے۔ سادھو مہاراج ہنستے ہوئے بولے۔ میری ہمت بندھ گئی۔ وہ مجھ سے مہربانی سے پیش آ رہے تھے۔ میں نے گردن جھکا کر کہا، بہت غریب آدمی ہوں مہاراج، بڑا غریب آدمی ہوں۔ اگر آپ مہربانی کر دیں تو میری مشکل دور ہو سکتی ہے۔ مشکل تو ہماری بھی دور ہو سکتی ہے بالک۔ چل ٹھیک ہے، نام کیا ہے تیرا؟ اکرام احمد، میں نے جواب دیا اور سادھو مہاراج کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بڑی مکروہ اور خوفناک ہنسی تھی ان کی۔ مجھے بے حد ڈر لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ہو سکتا ہے دیوان لال کی تقدیر میں دولت نہ ہو اور میرا کام بن جائے۔ ایسے لاتعداد واقعات سنے تھے میں نے، اور اس وقت سادھو مہاراج کی نرمی یہی بتا رہی تھی کہ میرا کام بننے والا ہے۔ ان کی ہنسی کی وجہ اس وقت میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا، 7 اور 9 کھیل لے، جا 7 اور 9 کھیل لے، اور یہ لے پیسے، 7 اور 9 پر لگا دے، جا چل بھاگ جا، یاد رکھنا ہمیں، یاد رکھنا۔ میں نے اپنے دل میں بے پناہ خوشی محسوس کی۔ سادھو مہاراج نے مجھے مٹھی بھر کے چاندی کے روپے دیے تھے، جنہیں میں نے بڑی عقیدت سے قبول کر لیا تھا۔ اتنے روپے سچی بات ہے کہ سالہ سال سے نہیں دیکھے تھے میں نے۔ سٹے کا نمبر نہ بھی ملتا تو یہ روپے ہی میرے لیے بہت دن تک کام دے سکتے تھے، لیکن وہاں سے پلٹا خوشی سے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ بنواری لال کی دکان پر آ کر میں نے 7 اور 9 کے نمبر لگا دیے، سارے روپے لگا دیے، اور وہ بھی جو اپنے پاس موجود تھے، اس خیال کے تحت کہ شاید میرا کام بن ہی جائے، اور یہی ہوا۔ نمبر نکلا اور اتنی دولت مل گئی مجھے کہ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گھر میں داخل ہوا۔ بہن کے سامنے دولت کے انبار لگا دیے تو اس پر بھی نیم غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، بھیا کہاں سے آئے یہ پیسے؟ خدا کے لیے سچ بتاؤ، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ پاگل ہے تو، بس یہ سمجھ لے ہمارے دلدر دور ہو گئے۔ تو بھی عیش کرے گی اور اب دیکھنا کہ میں بھی کیا کرتا ہوں۔ کھانے پینے کا سامان لایا۔ مجھے وہ شام یاد ہے مسعود بھائی، میری بہن بہت خوش تھی، میں بھی بے پناہ خوش تھا۔ ہم نے پیسے زمین میں ایک ہنڈیا میں رکھ کر دفن کر دیے، بس اتنے نکالیے کہ ہمارا کام چلتا رہے۔ تھوڑے سے پیسے میں نے دیوان لال کے لیے بھی نکال لیے تھے، اور دوسرے دن دیوان لال میرے پاس آ گیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں سٹے میں بہت بڑی قیمت جیت کر آیا ہوں۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ وہ ڈر کر کیوں بھاگ آیا۔ بہرحال اچھا آدمی تھا، کوئی خاص بات نہ کی اس نے، بلکہ پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا جو میں نے اس کے لیے نکالے تھے، لیکن میں نے اپنے دوست کو محروم نہیں رکھا اور اس کو مجبور کر دیا۔
دوسرا اور تیسرا دن گزر گیا، سٹے کا نمبر ایک بار لگ گیا تھا اور میں دل میں یہ آرزو تھی کہ خدا کرے سادھو مہاراج پھر سے مل جائیں۔ وہاں پہنچا جہاں سادھو مہاراج کو دیکھا تھا، لیکن شمشان گھاٹ کے پاس وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ البتہ دیوان لال مجھے وہاں مل گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھسیانی سی ہنسی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سادھو مہاراج کی تلاش میں آیا ہے، لیکن اب وہ موجود نہیں تھے۔ رات کے تقریباً 8:30 بجے ہوں گے۔ سردیوں کی راتوں میں 8:30 بجے کا مقصد یہ ہے کہ رات آدھی کے قریب ہو گئی۔ بستی سنسان پڑی تھی کہ کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سادھو مہاراج کو دیکھ کر حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مسکرا دیے اور بولے، اندر آنے کا نہیں کہے گا بالک؟ آپ آئیے آئیے سادھو مہاراج، آئیے آئیے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے اس غریب خانے پر بھی تشریف لے آئیں گے۔ سادھو مہاراج اندر آ گئے۔ دالان سے گزر کر انہوں نے کوٹھے کے دروازے پر قدم رکھا اور پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ یوں لگا جیسے ان کے بدن کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار پھیل گئے۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، باہر آ، تجھ سے بات کرنی ہے۔ آپ اندر آ جائیے مہاراج، آپ کا گھر ہے، آ جائیے اندر۔ مگر مہاراج اندر آنے کے بجائے گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ کافی دور پہنچ کر وہ ایک پلیا پر بیٹھ گئے، پھر مجھے دیکھ کر بولے، نمبر لگا تھا؟ ہاں مہاراج، آپ کی مہربانی سے میرے دن پھر گئے۔ دن پھر گئے تو انہیں دن پھرنا کہتا ہے، 4 پیسوں میں کہیں دن پھرتے ہیں؟ سادھو مہاراج نے کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں مہاراج، ہمارے لیے تو یہ پیسے بڑا خزانہ ہے۔ ماتا پتا مر چکے ہیں تیرے؟ ہاں مہاراج۔ اور کون ہے گھر میں؟ بس ایک بہن ہے۔ بہت محبت کرتا ہوگا تو اس سے؟ جی سادھو جی، دنیا میں اب میرا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اندر آئیے، بیٹھیے، مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں، وہاں تیری عبادت کی کتاب رکھی ہے، دھرم کتاب۔ تیرے پتا کیا کرتے تھے؟ مسجد میں پیش امام تھے۔ چل چھوڑ، ایک بات بتا۔ جی مہاراج۔ جنتر منتر سے لگاؤ ہے تجھے؟ کوئی چلا کھینچے گا، کچھ سکھاؤں تو سیکھے گا؟ یہ بھاگ ہے تیرے کہ ہم تجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، ورنہ ہزاروں ہمارے پیچھے ہاتھ باندھے پھرتے ہیں۔ چلے سے کیا ہوگا سادھو مہاراج؟ پھر تجھے کسی سے سٹے کا نمبر نہیں پوچھنا پڑے گا۔ لکشمی تیری داسی ہوگی، جدھر انگلی اٹھاوے گا سونے کے انبار لگ جائیں گے۔ راج رانی ہوگی تیری بہن، جیون سوارت ہو جائے گا تیرا۔ اس کے بدلے میں تجھے ہمارے کچھ کام کرنے ہوں گے۔ کیا؟ وہ بعد میں بتا دیں گے تجھے۔ میں منتر سیکھنا چاہتا ہوں مہاراج۔ ہاتھ دے ہمارے ہاتھ میں۔ سادھو نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بولا، بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو نے، نبھا سکے گا؟ کیوں نہیں مہاراج؟ بیچ سے تو نہیں بھاگے گا؟ نہیں۔ تو پھر یوں کرنا، کل شمشان گھاٹ آ جانا، دن کے 12 بجے سے کچھ پہلے۔ ٹھیک 12 بجے ہم تجھ سے وچن لیں گے، اور سن، اپنی بہن سے کہہ کر آنا کہ کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ کوئی 40 دن لگ جائیں گے واپسی میں۔ 40 دن؟ پورے 40 دن۔ مگر میری بہن اکیلی رہے گی۔ سو تو ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تو۔ جتنی چاہے گا دولت حاصل کر لے گا، جس طرف نظر اٹھاوے گا لوگ نظریں جھکا دیں گے تیرے سامنے۔ تیرا بڑا مقام ہوگا، غریبوں کو امیر اور امیروں کو پلک جھپکتے میں غریب بنا دے گا تو۔ کوئی دم نہ مارے گا تیرے سامنے۔ بہن کو اپنی پسند سے جہاں چاہنا بیاہنا۔ بول، کیا کہتا ہے؟ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا خواب سما گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، میں تیار ہوں۔ کل تک اور سوچ لینا۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ وچن دینا پڑے گا تجھے، سوگند کھانی پڑے گی، اور جب سوگند کھائے گا تو اسے نبھانا پڑے گا۔ نہیں نبھائے گا تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا، پھر چھٹکارا مشکل ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں مہاراج، کل 12 بجے آ جانا۔ آ جاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور سادھو ایک دم واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے اس کے پیچھے قدم اٹھانے چاہے مگر ہل بھی نہیں سکا۔ میرے قدم جم گئے تھے۔ پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے پاؤں کھل گئے۔ مجھے بڑا خوف محسوس ہوا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ بہن کو میں نے اصل صورتحال نہیں بتائی تھی، اور سادھو مہاراج کے بارے میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دیوان لال کے رشتہ دار تھے اور میری نوکری کے لیے آئے تھے۔ نوکری کے لیے؟ ہاں،
دیوان لال کے کہنے پر انہوں نے میرے لیے ایک بڑی اچھی نوکری تلاش کی ہے۔ سچ بھیا؟ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے۔ ہاں، کل مجھے جانا ہوگا بستی کے باہر، شاید چندوسی، واپسی میں مہینہ سوا مہینہ لگ جائے گا۔ اور میں اکیلی رہوں گی کیا؟ شمشاد چچا سے کہہ جاؤں گا، حسینہ چچی تیری خبر رکھیں گی، پیسے تیرے پاس موجود ہیں، کسی کو ہوا تک نہ لگنے دینا، آرام سے نکال کر خرچ کرتی رہنا۔ سوا مہینے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر نوکری اچھی ہوئی تو تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ میری معصوم بہن تیار ہو گئی۔ شمشاد چاچا اور حسینہ چچی ہمارے ساتھ والے پڑوسی تھے اور ہم بڑے ہمدرد تھے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بھی یہی کہانی سنائی اور اس طرح اپنی بہن کے لیے بندوبست کر دیا۔ ساری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا میں۔ مسعود بھیا، خوبصورت کوٹھیاں، شاندار کاریں اور نہ جانے کیا کیا۔ دوسرے دن اسی طرح تیاریاں کی جیسے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ 12 بجے سے پہلے شمشاد گھاٹ پہنچ گیا، مگر وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ نئی چتا بنائی گئی تھی اور کسی مردے کی ارتھی لگائی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے دور ہٹ گیا اور ایک سنسان گوشے میں جا بیٹھا۔ ٹھیک 12 بجے اچانک میرے پیچھے آہٹ ہوئی اور میں نے سادھو کو وہاں کھڑے پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ آ گیا بالک؟ ہاں مہاراج، ادھر تو مردہ جلایا جا رہا ہے۔ ہاں، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ کیوں؟ سوچ رہا تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ یہاں نہ آئیں۔ جواب میں سادھو نے کہکہا لگایا اور بولا، تماشا دیکھے گا؟ تماشا؟ ہاں، میری شکتی کا تماشا۔ شاید تو مجھے کوئی معمولی جوگی یا سنیاسی سمجھتا ہے۔ باولے، میں شنکھا ہوں، پدم شنکھا، بھوریا چرن ہے میرا نام۔ کالے جادو کے سنسار کا سب سے بڑا نام ہے یہ۔ دیکھ، تجھے تماشا دکھاتا ہوں، ادھر دیکھ۔ اس نے مجھے ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا جو چتا کے قریب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ارتھی چتا کے قریب رکھی ہوئی تھی، پنڈت اشلوک پڑھ رہا تھا۔ اچانک ارتھی پر پڑے ہوئے مردے نے ایک چنگاڑ ماری اور آس پاس کھڑے لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہاں سے مردہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بدن میں جنبش محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے بدن پر چمٹے ہوئے کپڑے کے بند کو توڑ دیے اور دوسری چنگاڑ مار کر کپڑے اتار پھینکے۔ قریب کھڑے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چیختے چلاتے ایک دوسرے کو پھلانگتے جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑے۔ وہ اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے کہ بتا نہیں سکتا۔ مردہ ارتھی کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ آن کی آن میں لوگوں کا صفایا ہو گیا۔ اب وہاں چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس اکیلا مردہ ساکت کھڑا تھا۔ سادھو نے ہنس کر کہا، اب بول۔ مگر میں کیا بولتا؟ خوف کے مارے خود میرا بدن پسینہ چھوڑ رہا تھا۔ انہیں بھگا دینا کچھ مشکل ہوا ہمارے لیے؟ نہیں مہاراج، مگر وہ مردہ، کیا وہ زندہ ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر؟ ہماری شکتی سے کھڑا ہے، اس کے اندر ہمارا بیر گھس گیا ہے، اس نے سب کو ڈرا کر بھگا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے چتا میں پہنچائے دیتے ہیں، اب اس بیچارے کی چتا چھیننے سے کیا فائدہ؟ وہ بولا۔ میری نظریں اس طرف تھیں۔ اچانک میں نے مردے کے بدن میں جنبش دیکھی۔ وہ جھکا اور اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹنے لگا، پھر اس نے خود ہی انہیں اپنے بدن پر لپیٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا چتا میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چتا پر لیٹ گیا۔ پھر اچانک سادھو کے منہ سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا چتا کی لکڑیوں سے جا ٹکرایا۔ میں نے لکڑیوں کو آگ پکڑتے دیکھا۔ سادھو مسلسل منہ سے شعلے اگل رہا تھا اور میں چتا میں ہر طرف آگ لگتے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میری بری حالت تھی۔ یہ سادھو تو میری توقع سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ اول تو مجھے کالے جادو جیسی کسی چیز سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس قسم کے سٹھے کے نمبر بتانے والے سادھو اور سنیاسی تو کبھی کبھی سڑکوں پر بھی مل جاتے ہیں۔ میں اسے ایسا ہی کوئی سادھو سمجھا تھا، لیکن اب جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ کافی قوتوں کا مالک تھا اور اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، میں سوچ رہا تھا، لیکن جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا اور جو سبز باغ دکھائے تھے، اگر واقعی میری کوششوں سے وہ مجھے حاصل ہو جائیں تو کتنا لطف آ جائے گا، زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ اس خیال کے تحت اپنے آپ کو سنبھالا اور چتا کا جائزہ لینے لگا جس نے مردے کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ سادھو کہنے لگا، اب چھوڑ ان باتوں کو، تو نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے کہیں ہمارا کام بھنگ نہ ہو جائے، سو میں نے تجھے یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری مہان شکتی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو میں چاہوں۔ سو بالکا، اب
جو کچھ میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کر تاکہ تو میری پناہ میں آ جائے۔ تو مسلمان کا بیٹا ہے؟ ہاں مہاراج۔ تیرے دھرم نے تجھے کیا دیا؟ میں سمجھا نہیں۔ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین دھرم ڈھکوسلے ہوتے ہیں اور منچ بس ان کی لکیر پر چلتا رہ جاتا ہے۔ اصل دھرم کا کالی شکتی ہے جس سے منچ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ دین دھرم بات کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، مگر کالی شکتی وہ چیز ہے جس سے فوراً ہی من کی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے۔ تو بتا وہ بڑی ہے یا یہ؟ مسعود بھیا، میری معلومات بہت زیادہ نہیں تھی، کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا ایسی معلومات سے۔ یہ بات اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئی کہ شیطان اسی طرح تو بہکاتا ہے، اسی طرح تو وہ انسان کو مذہب سے منحرف کرتا ہے۔ یہی تو شیطنت ہے۔ انسان اس سے بچ جائے تو انسان رہتا ہے، ورنہ شیطان بن جاتا ہے۔ اور اس وقت میں ایک شیطان کے قبضے میں تھا مکمل طور پر۔ اس کی باتیں میرے دل میں تو نہیں اتر رہی تھیں، لیکن میں سوچ ضرور رہا تھا ان باتوں پر۔ اس نے کہا، بیٹھ جا، جیسے ہم بیٹھے ہیں ویسے بیٹھ جا، اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ اٹکا ہوا تھا، دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سادھو کو پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ غالباً اس انداز سے بیٹھنے کو آسن رمانا کہتے ہیں۔ اس نے آسن رمایا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، گردن سیدھی کی، سینہ تانا اور مجھ سے بھی ایسے ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بڑی مقناطیسی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، مجھے ان سے شعلے اگلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بدن میں بار بار تھر تھری پھیل جاتی تھی، لیکن میں خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں تھا۔ اس نے کہا، بول بول سوجلم۔ میں نے اپنے منہ سے وہی لفظ ادا کیا، پھر اس نے کچھ اور ایسے ہی الفاظ میرے منہ سے نکلوائے اور اس کے بعد کہنے لگا، سوگند کھا 7 سڑی ہوئی لاشوں کی، 7 پورنیوں کی، راجہ اندر کی، ادھیر نامکندی کی، کہ آج سے تو میرے چیلوں میں شامل ہوا اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرے گا۔ منہ سے بول جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اس کے کہنے کے مطابق دہرانے لگا۔ اس نے 3 بار مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے اور پھر مسکرا کر بولا، اس طرح تو میرا چیلا بن گیا، اب میں تیرے ماتھے پر تلک لگاتا ہوں۔ اس نے زمین پر تھوکا، پیلے پیلے رنگ کا یہ بدبودار تھوک تھا۔ اس نے انگوٹھا ڈبویا اور میرے ماتھے پر لکیر کھینچ دی۔ مجھے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی جلتی ہوئی چیز میرے ماتھے سے لگا دی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، تو رہے گا تو مسلمانوں کے بھیس میں، مگر ہو جائے گا شدھی، نہ ہندو نہ مسلمان، کالی شکتی کا پجاری، کالے علم کا خادم۔ تو ہمیشہ بیر چتروں کی سیوا کرے گا، انہی کے کرموں پر چلے گا، سمجھا؟ لوگ تجھے مسلمان سمجھیں گے پر تو کچھ اور ہی ہوگا۔ مسلمانوں کی طرح پوجا پاٹ کرے گا، نمازیں پڑھے گا، دیکھنے والے سمجھیں گے کہ تو مسلمان ہے، مگر تو ہوگا کالی شکتی کا سیوک، سمجھا بالک؟ تو کالی شکتی کا سیون بن چکا ہے۔ اب اپنے آپ پر مان کر، بہت سی طاقتیں تیری مٹھی میں آنے والی ہیں۔ اچانک ہی دل اندر سے الٹنے لگا۔ جو کچھ کہہ رہا تھا یہ تو مجھے قبول نہیں تھا۔ میرے کانوں میں تو پیدا ہوتے ہی اذان کی آواز پڑی تھی۔ میں نے تو ناہوشی کے عالم میں اللہ کا نام سنا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دوں، نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوں اور میرا دل گندگی میں ڈوبا ہو؟ اندر سے شدید ترین ہلچل ہونے لگی۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری نگاہیں اس پر گڑ گئیں۔ وہ مسکرا رہا تھا میری اندر کی کیفیت سے بے خبر اپنی کامیابی پر۔ پھر وہ مجھ سے بولا، اسی طرح بیٹھ جا، اسی طرح بیٹھا رہے۔ مگر مہاراج۔ نہیں بالک، اس سمے تک اب تو کچھ نہیں بولے گا جب تک میں تجھے بولنے کو نہ کہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سمت چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور انہیں آہستہ آہستہ نیچے اتارنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک سفید رنگ کی گائے آ کھڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی کچھ اور چیزیں بھی۔ پیتل کی ایک چمکدار گڑوی میرے قریب رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گائے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اس کی کمر تک پھیرتا چلا گیا۔ گائے نے پیشاب کر دیا تھا۔ اس نے وہ گڑوی نیچے رکھ دی اور اس میں غلاظت بھر لی۔ پھر وہ مسکراتا ہوا گڑوی لیے میرے قریب پہنچ گیا۔ لے، امرت جل کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، 1000 امرت جل مل جائیں گے تجھے، لے پی جا اسے۔ دوسرے لمحے میرے بدن میں جیسے چنگاریاں بھر گئیں۔ اچانک ہی میری پیشانی کی لکیر جلنے لگی۔ اچانک ہی میرے پورے وجود میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ اچانک ہی میری آنکھوں سے شرارے ابلنے لگے۔ اچانک ہی
میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے غراتے ہوئے کہا، کیا بک رہا ہے تو؟ یہ گائے کا پیشاب ہے، یہ امرت جل ہے، یہ ساری شکتیوں سے زیادہ شکتیمان ہے، اسے پی کر تو امر ہو جائے گا، سمجھا؟ یہیں سے کالی شکتی کی ابتدا ہوتی ہے بولے، اس کا اپمان کر رہا ہے تو؟ سنو سادھو، لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری اس کالی قوت پر، لعنت بھیجتا ہوں اس کالے جادو پر، تھوکتا ہوں اس دولت پر جو مجھ سے میرا ایمان چھین لے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خبردار اس کے بعد اگر تم نے اس قسم کی کوئی بدتمیزی مجھ سے کی۔ میں نے اچھل کر اس کے ہاتھوں پر لات ماری اور پیتل کی چمکدار گڑوی اچھل کر کافی دور جا گری۔ وہ ایک دم خونخوار ہو گیا۔ میں نے پیشانی سے اس کا غلیظ تھوک بھی صاف کر دیا اور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا، نہیں سادھو، دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں اپنے دین کے علاوہ، میں اپنے مذہب سے کسی بھی طرح نہیں ہٹ سکتا، میں اپنے دھرم کو کبھی بھی فریب نہیں دے سکتا۔ کیا ہے میرے پاس؟ زندگی ہی گزارنی ہے نا، گزار لوں گا غریب رہ کر، محنت مزدوری کر کے، سوکھے ٹکڑے کھا کر، لیکن وہ نہیں کروں گا جو تو کہہ رہا ہے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ان سونے چاندی کے ٹکڑوں کے عوض تو مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے؟ لعنت ہے تیری شکل پر، غلطی میری ہی تھی شیطان کے بچے کہ میں دولت کی وجہ سے تیرے فریب میں آ گیا۔ اب مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ اس کا چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا اور آنکھیں خون اگلنے لگی تھیں۔ اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، تیرے کی سارے کے سارے ایسے ہی کمینے نکلے ہو تم، سارے کے سارے ایسے ہی ہو۔ ایک وہ تھا جس نے جیون ختم کر لیا اپنا، آج کتوں کی طرح سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے، مگر دھرم شکتی چاہیے، دھرم شکتی، کالی شکتی چھوڑ کر دھرم شکتی چاہیے۔ ٹھیک ہے رے، ٹھیک ہے، دیکھوں گا تم لوگ کب تک مجھے شکست دیتے ہو۔ ارے تم ہو ہی کمینے، کسی کا احسان نہیں مانتے۔ میں نے تجھے سوکھے ٹکڑوں کے سنسار سے نکال کر عیش و عشرت کی دنیا میں لانا چاہا، مگر اب ایسے نہیں۔ اس وقت مجھے کچھ نہیں معلوم تھا مسعود بھیا کہ وہ یہ بکواس کس لیے کر رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس کا وہ تذکرہ کر رہا ہے وہ تم ہو۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ حالات سے۔ حالات کیا تھے؟ تھوڑی سی کہانی اور رہ گئی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اکرام چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا۔ وہ گرجتا برستا رہا، پھر اچانک خاموش ہو گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ، تو نے ایک نیا راستہ دکھایا مجھے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تجھے ایک نیا روپ دوں، اوپر سے مسلمان، اندر سے کچھ اور۔ پھر جب تو اس پاپی کے سامنے آئے تو وہ آسانی سے تجھ سے دھوکہ کھا جائے، تیرے ہاتھوں ماروں اسے، مگر نہ سہی، تو مسلمان رہ، پکا مسلمان۔ بس میرا ایک کام کرنا ہوگا تجھے۔ میں اب تجھے سمجھ چکا ہوں شیطان، کوئی کام نہیں کروں گا میں تیرا، یہاں رکوں گا بھی نہیں۔ کرے گا، کرنا پڑے گا تجھے، نہ رک، بھاگ جا۔ ٹھیک ہے، بھاگ جا۔ وہ خود ایک طرف چل پڑا، میں نے بھی بستی کی طرف رخ کیا۔ خود پر لعنت ملامت کر رہا تھا، لالچ نے اندھا کر دیا، ایمان کھونے جا رہا تھا، تھو ہے ایسی دولت پر۔ میں بستی میں داخل ہو گیا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا، لیکن نہ جانے کیوں سر چکرا رہا تھا، سب کچھ اجنبی اجنبی لگ رہا تھا، اور یہ جگہ، میرا گھر ہی یہاں موجود نہیں تھا، سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ نہ جانے میرا گھر کہاں گیا، پاگلوں کی طرح اپنا گھر ڈھونڈنے لگا۔ پھر ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی جان، یہ کون سا محلہ ہے؟ گاچھی ٹولہ، یہاں میرا گھر تھا۔ کہاں؟ وہ سامنے، یہی جگہ ہے، برابر میں چچا شمشاد رہتے تھے۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ سال نہیں، کل، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس گھر میں رہتے ہیں پنڈت سدھا شنکر، برابر میں لالا امرت ناتھ بزاز۔ کوئی 20 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں اور ہوگا تمہارا گھر۔ وہ شخص مجھے پاگل سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ میرا گھر کھو گیا تھا، میرے دوست کھو گئے تھے، پورے جونا پوری میں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ دیوان لال کے گھر گیا، وہ بھی نہ ملا، اس کے گھر میں بھی کوئی اور رہتا تھا۔ خون کے آنسو رو دیا۔ مسعود بھیا جونا پوری میں پیدا ہوا تھا، وہیں پلا بڑھا تھا، مگر کوئی جاننے والا نہیں تھا وہاں۔ بہن بھی کھو گئی تھی میری، سب کچھ گم ہو گیا تھا۔ مہینہ گزر گیا پورا، حلیہ بدل گیا۔ ایک دن اس ظالم سادھو کا خیال آیا، شمشان گھاٹ چل پڑا، وہ وہاں موجود تھا، مجھے دیکھ کر
مسکرایا۔ آ گئے مکتی میاں، میرا گھر کہاں ہے؟ ہمیں کیا معلوم، تجھے معلوم ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے ذلیل۔ اوہو، ابھی تک بگڑے ہوئے ہو، ہم تو سمجھے تھے کہ دماغ ٹھکانے آ گیا، ہم سے سمجھوتا کرنے آئے ہو۔ تو نے اپنے مکرو علم سے میرا گھر گم کر دیا، مجھے بتا میرا گھر کہاں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ایسا کر دیا ہے، کیا کر لو گے تم ہمارا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، پہلے تم ہمیں جان سے مار دو، پھر تم سے بات کریں گے۔ میری بہن کا پتہ تو بتا دے ظالم، کچھ تو بتا دے۔ سب کچھ بتا دیں گے، جو کہو گے کریں گے تمہارے لیے، مگر ابھی نہیں، اس وقت جب تم ہمارا کام کر دو گے۔ کیا کام ہے تمہارا؟ ایسے نہیں بتائیں گے جب تک تم من سے تیار نہ ہو جاؤ، اور اب تو تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ سسرے کچھ کیے بنا سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہیں، وہ کمینہ بھی ایسا ہی تھا، گھوڑے دوڑانے، ریس جیتنے، سٹا جیتنے، ہینگ لگے نا پھٹکری رنگ چوکھا آئے۔ سن رے، تجھے ایسے سارے کام کرنے پڑیں گے جو تیرے دھرم کے خلاف ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ کیا سمجھتا ہے تو مجھے؟ بھوریا چرن ہے میرا نام، شنکھا ہوں میں۔ تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا ہمارے لیے، ورنہ اس بار وہ کریں گے ہم جو پہلے نہ کیا تھا، وہ بھی تیری طرح تھا، بالکل تیری طرح۔ ہم نے کہا پیر پھاگن دوارے پہنچا دے، پر دھرم مہانتا ابھر آئی، کتا بنا دیا سسرے کو ہم نے بھی، یہی حشر تیرا ہوگا۔ اور مسعود بھیا، اس نے اس وقت مجھے تمہارے بارے میں تفصیل بتائی، پھر بولا، پہلے ہم نے سوچا تھا کہ تجھے مسلمان بنائے رکھیں اور کالی شکتی سے ماریں، پھر تو مسلمان بن کر اسے مارے، لوہے کو لوہا کاٹے، مگر تو نے ایک نیا راستہ دکھا دیا ہمیں، جو کام وہ نہ کر سکا وہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ تو اماوس کی رات کو پیروں کی طرف سے پیدا ہوا ہے۔